السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جنرل حمید گل سابق DGI اور افغان جہاد یا جنگ یا فساد، آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، کا ایک بڑا نام پاکستانی سیاست میں بطور DGI ان کا متنازع کردار عرصے تک زیر بحث رہا۔ جہاں حمید گل بہت بلنٹ آدمی تھے، وہ بات ڈٹ کے کر دیتے تھے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ممکن ہے نوکری کے دوران ان کے نظریات کچھ اور ہوں جو بعد میں بدل گئے، لیکن انہوں نے کبھی کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں کی۔ مثلاً انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ جب اصل اقتدار آئی تو انہیں سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ IGI جنرل صاحب نے خود بنوائی تھی۔ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ نے بے نظیر صاحب کو یہ بات کیوں بتائی، تو وہ کہتے تھے کہ کسی اور نے بھی تو بتائی دینی تھی، تو جب ایک کام میں نے کیا تھا۔ اور جنرل صاحب اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس بات پہ مصر رہے کہ انہیں کورٹ طلب کرے اور اس سے متعلق سوال کرے کہ انہوں نے IGI کیوں بنوائی تھی۔ 27 جنوری 2012 کو انہوں نے ایک بڑا متنازع انقلابی اور بھرپور قسم کا انٹرویو جو ہے وہ کاشف عباسی کے ساتھ کو دیا تھا ARY نے۔ اس انٹرویو میں جنرل صاحب سے کاشف عباسی نے وہ باتیں کہیں جو عام حالت میں کوئی سیاستدان، کوئی جرنیل یا کوئی اور مذہبی رہنما شاید سننے کا روادار بھی نہ ہوتا، لیکن جنرل صاحب نے نہ صرف وہ باتیں سنی بلکہ بہت دلیری سے ان کا جواب بھی دیتے رہے۔ مثلا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ فوج آخر سیاست میں اپنا کردار کیوں ادا کرتی ہے، تو انہوں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ فوج سے مراد ہے انٹیلیجنس یعنی ISI۔ انہوں نے کہا کہ ISI کا سیاست میں کردار جو ہمارے سب سے بڑے جمہوری رہنما ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے متعین کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ سیاست میں کردار ادا نہیں کرتے تھے۔ اور جنرل کلو کے زمانے میں جب یہ کردار نکالنے کی کوشش کی گئی تو بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جنہوں نے جنرل صاحب سے کہا کہ نہیں، ہم نے تو ایسی بات کی ہی نہیں۔ اور آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا ہی کہ یہ جو رحمان ملک تھے، ان کی تو بڑی پرانی خواہش تھی کہ کسی طرح ISI جو ہے اس کو وہ CIA کی ماتحتی میں دے دیں، اور اس کے بعد پھر یہ سکینڈل ہوا ہے حسین حقانی والا، اور یہ سارے یہ واقعات تو سب خیر ریکارڈ پہ آ چکے ہیں، میں ان کو کیا دہراؤں گا۔ لیکن جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ آخر حکمرانوں کو کیوں ہر وقت اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور ان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، خاص طور سے یہ بات ان سے پوچھی گئی کہ آخر بے نظیر بھٹو شہید کو کہوٹہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی جبکہ ملک کی وزیر اعظم تھی۔ تو جنرل صاحب نے یہ تو کہا کہ کہوٹہ ان کا جانا یا نہ جانا ان کے اختیار میں تو نہیں تھا، وہ تو کسی اور کے اختیار میں تھا، لیکن یہ بات ساتھ کہی، اور یہ بڑی تاریخی بات ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی حکمران برسر اقتدار آتا ہے وہ امریکہ سے کچھ کمٹمنٹس کر کے آتا ہے، جہاں تک تو وہ اپنے ایجنڈے پہ پاکستان کے حق میں یا امریکہ کے حق میں اتنا کام کرتا رہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، سالمیت کو چیلنج نہ بنے، وہاں تک تو ہم اس کو نہیں روکتے۔ لیکن جیسے ہی وہ جو تھن لائن ہوتی ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔
ناظرین آپ کو حیرت ہوگی، یہی بات انہوں نے پاکستانی جرنیلوں سے متعلق بھی کی۔ اس سے پہلے جنرل عزیز کی کتاب میں بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ ہمارے یہ جو بڑے اور اس حوالے سے کاشف عباسی نے بڑی بے رحمی سے ان سے سوال بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب، کیا جرنیل کمٹمنٹ کر کے نہیں آتے؟ کیا ہمارے جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کی نوکری نہیں کرتے؟ کیا ہمارے بریگیڈیئر وغیرہ جتنے ریٹائر ہوتے ہیں وہ ان کے وہ تھنک ٹینکس میں نہیں جاتے؟ جس پر جنرل صاحب نے برملا کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی۔ مجھے جنرل عزیز کی کتاب یاد آ رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آخر کب تک نام ہے اس کتاب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے تو کس طرح ان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے اس بات کا برملا قرار کیا کہ یہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، باقی بھی جو یہاں پہ افسر آرمی کے آتے ہیں ان کو بھی کلٹیویٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ اپنا ایمان بچا کے واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، جنرل حمید گل کہ آپ کو ایک بات یاد رہنی چاہیے، جب یہ 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکہ آیا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کچھ ہوا۔ 9/11 کے بعد جس نوعیت کی دہشت گردی کا سامنا ہم نے پاکستان میں کیا وہ پوری افغان جنگ کے دوران نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے 7 یا 8 سال افغانستان کے اندر، 7-8 سال کیا 15-16 سال افغانستان میں جہاد کے نام پہ جو فساد بھی چلتا رہا، لیکن آج تک یہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں پاکستان کو اپنی سرحد پہ 10 فوجی بھی رکھنے پڑے۔ اب ہمارے 20 سے 40 ہزار کے درمیان فوجی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ 9/11 کے بعد کے واقعات ہیں، جبکہ وہ جو جہادی تھے سارے وہ فسادی بنے اور اپنے ملکوں میں انہیں پناہ نہ ملی، انہوں نے یہاں ہی اپنی قیام گاہیں بنائیں، مقامی قبائل میں شادیاں کیں، اور اسلام کے رشتے سے ان کو عجیب و غریب و نظریات جو رکھتے تھے، پیسہ ان کے پاس بے پناہ تھا اس زمانے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلیک منی اور یہ دیگر معاملات جو تھے، ان سے پیسے تو بہت آتے تھے، تو یہ سارا پیسہ جو تھا وہ اسی میں کام آتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو 1 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دینی ہوئی، جس میں قریب 40,000 تو ہماری فورسز کے لوگ ہیں۔ یہ قیمت ہم نے ادا کی کس بات کی؟ صرف اس بات کی کہ ہمارے کچھ لوگ، ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا سیاست سے، ہمیشہ سے امریکہ کی غلامی میں رہے ہیں، اور وہ ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایجنڈا کیا ہوتا ہے اس کا علم ہمیں ان کے کر گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب بخیر و عافیت پاکستان تشریف لے گئے ہیں، اور جیسے ہی ان کا مکمل ہوا یہ پروسیس پورا، تو مولانا فضل الرحمان کا پلان اے اور بی دونوں پورے ہو گئے۔ اب سی میں پتہ نہیں، انہوں نے شاید اپنے گھروں تک ہی محدود رہنا ہے۔ مجھے آصف زرداری کی وہ بڑے پاکستان کے سابق صدر بہت دانشور آدمی ہیں، وہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اشرافیہ کے ہر کردار کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے ممکن ہے کئی دوستوں نے ان سے سنی ہوگی، میں نے بھی ایک محفل میں ان سے بات سنی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مولانا طاہر القادری جب یہاں پہ دھرنا لے کے گئے تھے اور پہلے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ تم کو پاگل بنے ہوئے ہو، ریٹ بڑھا دو۔ مجھے نہیں علم کہ ریٹ بڑا تھا یا کم ہوا تھا، لیکن دھرنا ختم ہو گیا، اور آج آپ دیکھ لیں ابھی تک
جو لوگ جن کے لیے انہوں نے دھرنا دیا تھا، جو شہید ہوئے تھے یہ ماڈل ٹاؤن میں جو واقعات ہوئے تھے، آج تک اس پہ جہاں معاملات رکے ہوئے ہیں وہیں رکے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے بھی 15-20 سال میں یہ آگے چلیں، جبکہ ہم سب نے، پاکستان کا دنیا بھر کے لوگوں نے 2-2.5 گھنٹے مسلسل یہ ریکارڈنگ، یہ ٹی وی پہ مناظر دیکھے، کیونکہ براہ راست کیمرے سب کچھ دکھا رہے تھے، اور کچھ ایسا اس میں پراسرار نہیں تھا۔ اگر جو لوگ اس کے ماہر ہیں وہ ان تصویروں کی مدد سے مرنے والوں کو بھی آسانی سے شناخت کر لیں گے اور مارنے والوں کو بھی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ جنرل حمید گل نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک انٹرویو میں، جو شاید ان کا آخری دنوں کا ایک انٹرویو ہے، اس بات کا بھی اقرار کیا کہ پاکستانی فوج میں بڑی تقرریاں بھی کہیں اور سے ہوتی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی، لیکن جنرل صاحب یہ کیا گزرے، میں نے آپ کو کہا نا وہ بہت بلنٹ آدمی تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پرٹیکولر جو ورڈنگ ہے وہ آپ کو سنائی جائے، وہ یہ بات بھی کیا گزرے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نہ تو اشرافیہ میں ہمیں کوئی لوگ یہ اس مقدمے میں میاں صاحب کی روانگی نے تو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اشرافیہ کا کوئی بھی کریکٹر جو ہے وہ بطور سابق صدر پاکستان اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، جو وہ قیمت ادا کر دے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ سب کچھ کر لے۔ لیکن یہ سب کچھ آخر کب تک چلے گا؟ اس سب کی کیا ہم اسی طرح قیمت ادا کرتے رہیں گے؟ کیا پاکستان کے عوام خاموش بھیڑوں کی طرح اپنے جسم سے اون اور کھال اترواتے رہیں گے اور وقت آنے پہ پھر ذبح بھی ہوتے رہیں گے؟ ابھی تک تو مجھے کسی بھی سیاسی جماعت میں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ میاں نواز شریف، خواہ آصف زرداری یا کوئی اور، اس سے زیادہ مجھے سچ کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ اللہ کرے آنے والا دور ایسا ہو جس میں ہم اپنی جمہوری اقدار کا کوئی تعین کر سکیں، یا کوئی ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنا لینا چاہیے جس میں اداروں کی حدود متعین کر دیں کہ جی آپ یہاں تک لوٹ مار کر لیں، فلاں یہاں تک لوٹ مار کر لے، فلاں یہاں تک، لوٹنا تو ہم نے ہے ہی۔ آپ کا شکریہ۔